بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ القرآن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے حدیث اور اصول حدیث کے ٹاپک پر اہم سوالات لے کر آئے ہیں جو آپ کے اسلامیات کے ٹیسٹ اور پیپرز میں نہایت اہم ثابت ہوں گے آپ کے لیے۔ چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ اس سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کریں، جو لوگ نئے ہیں چینل پہ، جو لوگ نئے ہیں ویڈیو پہ، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سوال۔ نمبر 1 ہے اصول حدیث مصطلح الحدیث میں کیا بحث ہوتی ہے؟ جواب ہے اس کا اسانید اور احوال روات سے بحث ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے تابعی کون ہے؟ تابعی کون ہے؟ اس کا جواب ہے جو کسی صحابی سے اسلام کی حالت میں ملا ہو اور اسلام کی حالت میں ہی فوت ہوا ہو، تابعی کہلاتا ہے۔ سوال ہے کہ تابعی کون ہے؟ کہ تابعی وہ ہے جس کی کسی تابعی سے ملاقات ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، تابعی وہ ہوگا جس کا کسی صحابی سے ملاقات ہو اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا، یعنی اسلام کی حالت میں۔ اور تابعی وہ ہوگا جس کی کسی تابعی سے ملاقات ثابت ہو۔ اگلا سوال ہے کہ ثقہ راوی میں کن اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے؟ تو ثقہ راوی میں 3 اوصاف ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 اسلام، کہ وہ مسلمان ہو۔ نمبر 2 عدل، کہ وہ عادل انسان ہو۔ اور نمبر 3 ضبط، کہ قوی حافظے والا ہو، جو بات وہ سنتا ہو وہ یاد کر لیتا ہو اور بھولتی بھی نہ ہو اسے۔ سوال ہے کہ حدیث کی تقسیم درجہ کے لحاظ سے کیا ہے؟ حدیث کی تقسیم درجہ کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو اس میں 4 تقسیمات ہیں۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 حسن، نمبر 3 ضعیف اور نمبر 4 موضوع حدیث۔ سوال ہے کہ حدیث حسن سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے جس کی سند متصل ہو اور راوی خفیف العدالہ ہوں۔ سند تو متصل ہوگی لیکن اس کے جو راوی ہیں اس میں عدالت کی کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے حسن ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ حدیث حسن کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے صحیح حدیث کی طرح قابل استدلال اور قابل احتجاج ہوتی ہے، سب فقہا کا اس پر عمل رہا ہے۔ اگلا سوال نہایت اہم ہے کہ حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ حدیث قدسی کا پوچھا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے روایت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، یوں فرمایا، یوں فرمایا، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ سوال ہے کہ حدیث کن 2 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے سند اور متن۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سند، کہ کس نے اس کو روایت کیا، ایک راوی حدیث کے، اس نے آگے کس سے سنا، اس نے آگے کس سنا، کرتے کرتے یہ پوری ایک زنجیر بن جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کو سند کہتے ہیں۔ اور متن، اس میں جو حدیث بیان ہوئی ہے، جو بات بیان کی ہے، اس کو متن کہتے ہیں۔ راوی کے عادل ہونے کی کیا شروط ہیں؟ تو راوی کے عادل ہونے کے لیے شرطیں: نمبر 1 اسلام، کہ وہ مسلمان ہو۔ نمبر 2 عقل، کہ وہ عقل مند انسان ہو، کوئی پاگل مجنون وغیرہ نہ ہو۔ نمبر 3 بلوغ، کہ وہ بالغ بندہ ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو۔ عدم فسق، کہ فسق و فجور اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ مروت، کہ بامروت شخص ہو، بے مروت آدمی نہ ہو۔ سوال ہے کہ سند کیا ہے؟ سند اوپر ابھی بتا بھی دیا کہ سند کیا ہے۔ تو سند لوگوں کا وہ سلسلہ اور زنجیر ہوتی ہے جو متن حدیث تک رسائی کا ذریعہ ہوتے ہیں، کہ ایک بندہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں صحابی سے سنی، اور اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ یہ سارا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ سند کہلاتا ہے۔ سوال ہے کہ سند عالی سند نازل سے کیوں ممتاز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اسناد عالی کے روات اسناد نازل سے کم ہوتے ہیں، اس لیے اسناد جو عالی ہوں گی وہ اسناد نازل سے ممتاز ہوں گی۔ جس سند میں کم سے کم واسطے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ زیادہ ممتاز ہوگی، اور جس میں واسطے زیادہ ہو جائیں گے وہ کم ممتاز ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے سند کے اتصال یعنی متصل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے سند کے پہلے راوی سے لے کر آخری راوی تک ہر راوی نے بالمشافہ اپنے استاد سے حدیث نقل کی ہو،
یہ سند اتصال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ روایت کر رہا ہے اس نے اپنے استاد سے باقاعدہ سامنے بیٹھ کر یہ حدیث پڑھی ہو اور سنی ہو، یہ سند اتصال کہلاتا ہے، سند متصل کہلاتی ہے۔ آگے صحابی کی تعریف پوچھی ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے جس کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت اسلام ثابت ہو اور بحالت اسلام ہی وفات ہوئی ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ سوال ہے کہ صحت حدیث کی شروط کیا ہیں؟ حدیث کی صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ تو اس میں نمبر 1 عدالت روات آ گیا کہ راوی عادل بندہ ہو۔ اگلے پھر ایک شذوذ، عدم شذوذ۔ اگلے پھر عدم علت، کوئی اس میں خفیف علت بھی ایسی نہ پائی جاتی ہو، کوئی ایسی بری خصلت بری عادت بھی نہ پائی جاتی ہو اس میں۔ آگے ہے اتصال سند، کہ سند اس کی متصل ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اس کا سلسلہ سند وہ متصل ہو۔ اور اگلے ہے آخری کہ جو راوی ہے وہ ثقہ ہو، کہ جو راوی ہے وہ ثقہ ہو، کہ ضبط بھی اس کا کامل درجے کا ہو، اس کی عدل بھی کامل درجے کا ہو، ساری باتیں جو اس میں پائی جائیں گی وہ ثقہ راوی ہوگا۔ سوال ہے کہ صحیح حدیث سے کیا مراد ہے؟ صحیح حدیث کی تعریف پوچھی ہے۔ جواب وہ روایت ہے جس کے سب راوی عادل کامل الضبط ہوں، اس کی سند متصل ہو اور شاذ و معلل نہ ہو، اور اس کی یہ حالت ابتدا سے لے کر انتہائی سند تک برقرار رہے۔ صحیح حدیث کی جو شرائط بیان کی ہیں، یہ تمام کے تمام راویوں میں شروع سے آخر تک جتنی سند بھی ہے سب میں باقاعدہ موجود ہوں تو وہ صحیح حدیث کہلائے گی۔ سوال ہے کہ صحیح حدیث حسن حدیث سے کیوں کر ممتاز ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے صحیح کے روات حسن کے مقابلے میں زیادہ عادل ہوتے ہیں۔ حسن کے جو روایت کرنے والے ہوتے ہیں اس میں جو عدل ہے وہ تھوڑا کم درجے کا ہوتا ہے، اور صحیح کے جو راوی ہیں ان میں عدل زیادہ درجے کا ہوتا ہے، اتنا فرق ہے ان میں، اس لیے صحیح حدیث ممتاز کہلاتی ہے اس سے۔ اگلا سوال ہے کہ صحیح حدیث کی ایک شرط عدم علت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ عدم علت کا پوچھا ہے تو اس کا جواب ہے کوئی غامض سبب جو حدیث کی صحت پر اثر انداز ہو سکے۔ اس سے مراد کوئی غامض سبب ہے کہ ایسا چھوٹا موٹا کوئی سبب ہو، کوئی ایسی بات ہو جو حدیث کی صحت پر اثر انداز ہو سکے، اس سے مراد وہ سبب ہے۔ صحیح حدیث کا حکم کیا ہے؟ صحیح حدیث کا حکم بتا دیا ہے کہ قابل عمل قابل استدلال ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ ضبط روات سے کیا مراد ہے؟ جتنی ابھی شرائط یہاں پر پیچھے گزر گئی ہیں صحیح میں اصل میں، اب ان کی پھر آگے پوچھنے کہ اس سے کیا مراد ہے، ہر شرط کی آگے اب ڈیٹیل آ رہی ہے۔ ضبط روات سے کیا مراد ہے؟ ضبط روات کا اس کا جواب یہ ہے کہ حفظ یا سماع کے لحاظ سے تثبت ہو، کہ راوی کا جو ضبط ہے، کوئی بات سن لیتا ہے اس کو یاد کرنے میں وہ مضبوط ہو، اس کو بات وہ بھولتی نہ ہو، شک شبہ اس بات میں نہ ہو۔ اگلا سوال ہے موضوع حدیث کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے کہ موضوع حدیث اسے بہر صورت بیان کرنا اور اس پر عمل کرنا ناجائز ہے۔ موضوع اس کے لفظ سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ وضع کی گئی جو گڑی گئی ہو اپنی طرف سے اس کو موضوع کہتے ہیں، اس پر نہ عمل کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کو آگے بیان کرنا درست ہے۔ اگلا سوال ہے عدد روات کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ درجہ کے لحاظ سے پہلے قسمیں گزر گئی، اب عدد روات کے لحاظ سے تو اس میں غریب، عزیز، مشہور، متواتر 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غریب، نمبر 2 عزیز، نمبر 3 مشہور، نمبر 4 متواتر۔ یہ عدد روات کے لحاظ سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ عزیز حدیث کیا ہوتی ہے؟ اب تقسیم گزر گئی تو اب آگے پھر ان کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ عزیز حدیث کیا ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے جس کے راوی تعداد میں غریب حدیث سے کم ہوں اس کو عزیز کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے عمل کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو عمل کے لحاظ سے 2 قسمیں، نمبر 1 معمول بھی ہی اور دوسری غیر معمول بھی ہی، کہ ایک پر عمل کیا جائے گا اور دوسری جس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ عمل کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے غریب حدیث کیا ہے؟ اس کو جواب ہے جس کو نقل کرنے میں ایک راوی منفرد ہو۔
غریب حدیث وہ ہوگی جس میں نقل کرنے والا، جس کا راوی درمیان میں کسی جگہ پر کسی زمانے میں بالکل اکیلا ہو، ایک ہو۔ اگلا سوال ہے غریب اور مشہور حدیث کا حکم بیان کیجیے۔ غریب اور مشہور حدیث کا حکم بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے راویوں کے حسب حال ان میں سے کچھ مقبول اور کچھ مردود ہوتی ہیں۔ راویوں کے لحاظ سے غریب اور مشہور حدیث میں راویوں کے اعتبار کیے جاتے ہیں، ان کے احوال کے مطابق کچھ مقبول ہوتی ہیں اور کچھ مردود ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے متن حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے متن کا پوچھا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کلام جس تک سند کے ذریعے رسائی حاصل ہو وہ متن کہلاتے ہیں۔ وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور سند کے ذریعے اس تک ہم رسائی حاصل کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ جب پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اب یہ بات متن کہلاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوتی ہے۔ متواتر حدیث سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے جس کو راویوں کا ایسا جمع غفیر روایت کرتا ہو جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہو، متواتر حدیث کہلاتی ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ اس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ ان کا کسی صورت بھی جھوٹ پر جمع ہونا اور اپنا مشورے سے آگے بیان کرنا بالکل محال ہو۔ متواتر حدیث کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے علم یقینی پیدا کرتا ہے اور قطعی طور پر اپنے صحیح ہونے کا ثبوت مہیا کرتا ہے۔